اب اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ پارلیمنٹ پہ 5 سیٹیں ہیں، 10 سیٹیں ہیں، نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ پارلیمنٹ گھر کی لونڈی ہے اب، اسٹیبلشمنٹ کی۔ اب ایوان کی حیثیت نہیں، اب اس میدان کی اہمیت ہے، اس میدان کی حیثیت ہے۔ یہ میدان زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، تم جانو اور تمہارے ایوان جانیں۔ عیاشیاں کرتے رہو، ہم تمہارے اس طرح کے جعلی ایوانوں کو اپنے ٹھوکر کے نوک پر رکھتے ہیں۔ ہم جس جمہوریت کے علمبردار ہیں وہ جمہوریت آئین کی جمہوریت، اسلام کی علمبردار جمہوریت، قرآن و سنت کی علمبردار جمہوریت، عوام کی نمائندہ جمہوریت، ہم اس کے قائل ہیں۔ اور اگر وہاں قرآن و سنت نہیں ہے، اگر وہاں اسلام کی سربلندی نہیں ہے، اعلاء کلمت اللہ نہیں ہے، وہاں غلامی ہے، ٹرمپ کی غلامی ہے، امریکہ کی غلامی ہے، غرب کی غلامی ہے، تو ہم ایسے نظام پر لعنت بھیجتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اپنے ملک کا تو یہ حال ہے، انڈیا کے ساتھ پوری سرحد بند، افغانستان کے ساتھ پوری سرحد بند، مغربی سرحدیں بھی بند، مشرقی سرحدیں بھی بند۔ ایران ایسے حالات میں کہ وہ نہ اچھے کا نہ برے کا۔ چائنا اپنا اعتماد اٹھا چکا ہے تم لوگوں سے۔ وہ ایک چھوٹا سا کوریڈور ہے جو اگر تجارت کے لیے کھلتا ہے تو آپ نے ان کو دھوکے دیے ہیں، ہم نے ان کو دھوکے دیے، ہم نے ان کی سرمایہ کاری کا راستہ روکا۔ اس وقت پاکستان محصور ہے، حکمرانوں کی پالیسیوں کے ہاتھوں محصور ہے، اور حکمران اس لیے مجبور ہیں کہ وہ بھی تو محصور ہیں۔ ہم حکمرانوں کی مجبوری کو جانتے ہیں، لیکن یہ کوئی بھی نوزائیدہ نہیں ہے۔ یہ جتنے اس وقت فیصلہ کن لوگ ہیں، فیصلہ کن قوتیں ہیں، وہ عاقل و بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن ان کے اندر آزادی و حریت کی رمق نہیں ہے۔ وہ غلامانہ ذہنیت کے حامل ہیں، اور وہ کسی طاقتور ملک کے لیے پروکسی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں۔ اگر تم افغانستان پر اعتراضات کرتے ہو، افغانستان سے مجھے بھی شکایت ہے، لیکن کچھ معاملات ہوتے ہیں جو طاقت سے حل نہیں ہوا کرتے، وہ سفارتی عمل سے حل ہوا کرتے ہیں، ڈپلومیسی سے حل ہوا کرتے ہیں۔ میں الیکشن سے پہلے گیا، جمعیت علماء کا موقر وفد لے کر 1 ہفتے میں تمام معاملات حل کر کے آ گیا۔ یہاں میں نے رپورٹ کیا، میری داد تحسین کی گئی کہ آپ نے زبردست کامیابی حاصل کی، لیکن پھر الیکشن میں اسی جماعت کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ ہے ان کی رواداریوں کا صلہ کہ ہم ملک کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم ملک کو کس طرح مشکلات سے نکالنا چاہتے ہیں۔ شاید آپ نوجوانوں کو یاد نہ ہو، 2003 میں جب مشرف کی حکومت تھی، ہندوستان پاکستان کے تعلقات اس حد تک کشیدہ ہو گئے کہ ہماری زمینی رابطے ختم، ہمارے فضائی رابطے ختم، ہمارے فضائیں ان کی پروازوں کے لیے اور ان کی فضائیں ہمارے پروازوں کے لیے بند۔
وہاں کا ہمارا ہائی کمیشن، یہاں ان کا ہائی کمیشن، ایک اسٹینوگرافر چلایا کرتا تھا، مکمل خالی ہو گئے۔ اس وقت جمعیت علماء کا وفد گیا، 4 ارکان پر مشتمل ہمارا وفد گیا، میں ساتھ تھا۔ ہم نے وہاں 10 دن گزارے، تمام پارٹیوں سے ہم نے بات کی، اور 10 دن کے بعد واپس ہوئے۔ 4-5 مہینوں کے بعد تعلقات بحال کر دیے۔ یہ جمعیت علماء کی کارکردگی۔ جب امریکہ نے تمہارے اوپر پابندی لگائی کہ ہم فوجی امداد اب پاکستان کو نہیں دیں گے، تو میں خارجہ امور کا چیئرمین تھا، میں نے نیو یارک میں نہیں بلکہ واشنگٹن میں امریکی وزارت خارجہ کے ساتھ بات کی۔ پاکستان کی سفیر اس وقت موجود تھی، خاتون، ہماری میٹنگ میں میرا ترجمہ وہی کیا کرتی تھی۔ ایک میٹنگ کے اندر ہم نے ان سے وہ قانون واپس لینے پر آمادہ کر دیا ان کو، اور کہا کہ یہ قانون ہم ختم کریں۔ تم تو ہر چیز میں اپنا مفاد ڈھونڈتے ہو۔ امریکی میرے پاس آئے اور کہا ہم پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، معدنی ذخائر۔ ہم نے کہا کہ سرمایہ کاری سے بے نیاز تو خود امریکہ بھی نہیں ہے، سرمایہ کاری سے بے نیاز تو روس بھی نہیں ہے، چائنا بھی نہیں ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں پوری دنیا میں کام کرتی ہیں، پیسہ لگاتی ہیں۔ اگر پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری کرے گا ہم کیوں روکیں گے کسی کو؟ لیکن سرمایہ کاری کے لیے بین الاقوامی قوانین اور ضوابط ہیں۔ پاکستان کا اور آپ کا کھلا معاہدہ ہونا چاہیے، عوام سے خفیہ مت رکھو۔ پھر جس علاقے میں معدنی ذخائر پیدا ہوتے ہیں وہاں کے مقامی آبادی کے حقوق کا تحفظ کرنا، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہوگی، پاکستان گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہوگی، اور یہ اصول ہے۔ بظاہر تو وہ مان گئے، لیکن آج قبائلی پہاڑوں میں اگر کوئی جنگ ہے تو وہ اسی بنیاد پر ہو رہی ہے کہ پاکستان کے معدنی ذخائر کو بیچا جا رہا ہے، اور مقامی آبادی کو بے اختیار کر کے اس سے ان کا اختیار چھین کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی کاروبار کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ پاکستان کے بچوں کی ملکیت ہے، یہ ان علاقے کے بچوں کی ملکیت ہے۔ بلوچستان کے عوام اور ان کے بچے وہاں کے وسائل کے مالک ہیں، خیبر پختونخوا کے عوام اور ان کے بچے وہاں کے وسائل کے مالک ہیں، پنجاب اور پنجاب کے عوام اور ان کے بچے پنجاب کے وسائل کے مالک ہیں، سندھ کے عوام وہاں کے وسائل کے مالک ہیں۔ کسی کا کوئی مائی کا لال ان کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اور اگر ڈالا جائے گا تو پھر یہی بے چینیاں آئیں گی جو آج وہاں سندھ میں ہیں، وہی بے چینیاں جو آج بلوچستان میں ہیں، وہی بے چینیاں جو خیبر پختونخوا میں ہیں، اور یہی بے چینیاں کل پنجاب میں اتر سکتی ہیں۔ ہم پاکستان کو ایک پرامن ملک دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو محبت اور اخوت دینا چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء نے نفرتوں کی سیاست کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، فرقہ وارانہ نفرتوں کے ساتھ، لسانی نفرتوں کے ساتھ، علاقائی نفرتوں کے ساتھ، قومی نفرتوں کے ساتھ ہم نے لڑائی لڑی ہے، اور الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ آج بھی یہ جنگ جمعیت لڑ رہی ہے میدان میں۔ اگر ہماری فوج سمجھتی ہے کہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ہاں آپ لڑ رہے ہوں گے پہاڑوں میں، لیکن میدانوں میں اگر نظر آ رہی ہے تو جمعیت علماء نظر آ رہی ہے۔ یہاں پر سٹیج پر باتیں ہوئی پنجاب کے زمیندار کی، پنجاب کے کسان کی، پنجاب کے مزدور کی۔ میں پاکستان کے پنجاب کے کسان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میں پنجاب کے مزدور کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ
بے فکر ہو جائیے. وڈیروں کا، چودھریوں کا، سرداروں کا بھوت اپنے سروں سے اتار لیجئے. یہ جنگ جمعیت علماء اسلام لڑے گی. اگر تیرے گریبان میں کسی طاقتور کا ہاتھ پڑا، جمعیت علماء اس ہاتھ کو توڑ کر رکھ دے گی. اگر کسی جابر نے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا، اس جابر کا ہاتھ توڑ دیا جائے گا. اور ہم نے پاکستان میں، ہم نے خیبر پختونخوا میں، ہم نے بلوچستان میں بڑے بڑے قوانین، بڑے بڑے نواب جو اپنے آپ کو خدا کہا کرتے تھے، ان کی خدائی کو اگر زمین بوس کیا ہے تو پنجاب کا چودھری اور نواب کی خدائی کو بھی ہم ہی زمین بوس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ. آپ ذرا ارادہ تو بدلیں. پاکستان کا اور پنجاب کا کسان ذرا اپنی رائے تو بدلے، اپنے اندر خودداری تو پیدا کرے. یہ لوگ تھانے کی سیاست کرتے ہیں، یہ لوگ پولیس سے مل کر تمہیں گرفتار کراتے ہیں، تھانوں میں پولیس کے ہاتھوں تمہاری تذلیل کرتے ہیں، اور پھر تذلیل کرنے کے بعد تھانے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں صحیح ہے تو ہمارا بندہ ہے، اس کو رہا کرو. بظاہر وہ آپ کا خیر خواہ بنتا ہے، لیکن آپ کی تذلیل کے پیچھے بھی اسی کی سازش اور اسی کی خواہش ہوا کرتی ہے. ہمارے ملک میں ایک آئین ہے اور اس آئین کی روح سے ایک پارلیمنٹ ہے، یہ عوام کی نمائندہ ہے، اور اس پارلیمنٹ کا فرض منصبی ہے کہ وہ عوام کی قوت کو مضبوط کرے، عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں، عوام کو طاقتور بنائیں. لیکن آج ہماری پارلیمنٹیں وہ مقتدرہ کی قوت میں اضافہ کر رہے ہیں اور عوام کو کمزور بنا رہے ہیں. پاکستان کے عوام آج کوئی اختیار نہیں رکھتا. پاکستان کے عوام ووٹ ڈالتا ہے، لیکن عوام کا ووٹ منظر عام پر نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتا. گلگت میں الیکشن ہوا اور ایک پولنگ اسٹیشن پر جہاں جمعیت علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیت رہا تھا، اس کے بکسے دریا میں ڈال دیے گئے. اب بتاؤ دریا میں بکسے کہاں ڈھونڈے، ووٹ کہاں سے گنے؟ اب اس قسم کے عوام کے جب حق رائے دہی پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، اس کے حق کے بیعت پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، اور پارلیمنٹ عوام کے حق کی جنگ نہیں لڑے گی، وہ مقتدرہ کو طاقتور بنانے کی جنگ لڑے گی، جو دھاندلیاں کراتی ہے، جو نتیجے تبدیل کراتے ہیں، جو عوام کے ووٹ کو اپنے قبضے میں لے کر اپنی مرضی کے نتائج سامنے لاتے ہیں، ان کو طاقتور بنائے گی. تو پھر یہی انداز ہوگا کہ نہ آپ کو گندم ملے گا اور نہ آپ کو چاول ملے گا، پھر بھوک اور افلاس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، پھر فساد کے علاوہ آپ کے حصے میں کچھ نہیں ہوگا. میرے محترم دوست،